اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں کیا قربانی کے جانور کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، یا کون سے ایسے عیب ہیں جو قربانی کے جانور کے اندر موجود نہیں ہونے چاہیے، جن کی موجودگی میں قربانی کا جانور جو ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی اس کی قربانی درست نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی جو بڑی اور بنیادی چیز ضروری ہے نا، جی، وہ ہے جانور کی عمر۔ عمر۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، تم مسنے کے علاوہ کوئی جانور قربانی میں ذبح مت کرو، الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر مسنہ جانور تم پر مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا ہے، منڈی میں ہی ختم ہو گئے مسنے جانور، یا منڈی میں ہے لیکن مہنگے اتنے ہیں کہ بندے کی پسلی اجازت ہی نہیں دیتی ان کو خریدنے کی، جی بالکل۔ تو اس صورت میں فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، امام الانبیاء نے کہا بھیڑ یا دمبے قسم کا تم جزع جانور، کھیرا جانور وہ ذبح کر سکتے ہو۔ جی، تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسنے سے کم جانور قربانی میں ذبح کرنے سے منع فرما دی ہے۔ اچھا، صرف یہ ایک حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ماموں تھے ابو بردہ بن نیار، انہوں نے عید نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا اپنا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد گوشت عام ہو جانا ہے معاشرے میں، تو میرے ہمسائے جو ہے نا وہ بڑے غریب ہیں، انہوں نے کبھی گوشت کھایا نہیں ہے، تو میں سب سے پہلے ان کو گوشت کھلا دوں، اس نظریے سے انہوں نے پہلے ذبح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے ذبح کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا شاتو کا شاتو لحمن، تیری بکری گوشت کی بکری ہے، یہ کوئی قربانی یعنی شربانی عام نہیں ہوئی۔ گوشت جس طرح ہم حاصل کرنے کے لیے کوئی بکری ذبح ہاں جی، کرتے ہیں تو یہ قربانی نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اذبح مکانہ اخرى، ایک روایت میں عبد الحائس کے اس کی جگہ پر اور جانور بدلے میں ذبح کرو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ان عندی جزعۃ من الضان، میرے پاس بکری قسم کا ایک کھیرا جانور ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاہبہ ولن تجزی جزعۃ عن احد بعدک، تم اس کی قربانی کر دو، تیرے بعد یہ کھیرا جانور کسی کی طرف سے قربانی میں نہیں لگے گا، چاہے وہ کچا کھیرا ہے اور چاہے وہ پکا کھیرا ہے۔ یہ کچے پکے کھیرے کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا لوگ، تو وہ جو ہوتے ہیں نا بیچنے والے، وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں سارے، اس وقت مفتی بنے ہوتے ہیں، وہ فتویٰ دیتے ہیں جناب یہ پکا کھیرا ہے، یہ پکے کھیرے لگ جاتے۔ یعنی مفتی صاحب آپ نے جو حدیث نقل فرمائی ہے مسنہ، یعنی اس کا آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ مسنہ ڈاکٹر صاحب سنن سے ماخوذ ہے، سنن عربی زبان سنن دانت کو کہتے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں نقل کیا ہے المسنۃ ہی الثنی فما فوقہا، یہ 2 دانتا، 4 دانتا، 6 دانتا، ان سب کو عربی زبان میں مسنہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ مسنے کا معنی سال کر لیتے ہیں، جبکہ یہ سال اس کا معنی کرنا غلط ہے، یہ سنتن میں سے نہیں ہے، یہ سنن میں سے ہے۔ یعنی لغوی طور پہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سال کے لحاظ سے؟ نہیں، یہ سنتن کا کے میں سے نہیں ہے ماخوذ، یہ سنن سے ماخوذ ہے، اور سنن دانت کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو مشہور ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ بھیڑ بکری 1 سال کی ہو تو ٹھیک ہے، بھیڑ 6 مہینے کی بھی جائز قرار دے دیتے ہیں بہت سارے لوگ، اور گائے 2 سال کی اور اونٹ 4 سال کا۔ نہ تو قرآن میں کوئی ایسا لفظ موجود ہے جس کا یہ ترجمہ ہو، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں کوئی ایسی حدیث ہی موجود ہے جس کا یہ ترجمہ یعنی ہو۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہو تو وہ قربانی پہ لگے گا، اور بھینس جو گائے ہے وہ 2 سال کی ہو تو، اور جو بکری ہے وہ 1 سال کی بکرا، یعنی 2 داندہ، یعنی اس کے 2 دانت گرنے چاہیے، یہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے خلاف ہے بات۔ اب ایک طرف اللہ کے نبی کی بات ہے، دوسری طرف علماء کی بات ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر علماء کی بات کیسے مان لیں؟ نہیں مفتی صاحب، علماء کی بھی مجھے یاد آیا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو ہے نا بلوغ المرام کی شرح میں، انہوں نے بھی یہی چیز نقل کی ہے، یعنی سال کے انہوں نے اعتبار کی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسنہ کا ترجمہ 2 داندہ ہے، انہوں نے بھی نہیں فرمایا، حالانکہ وہ سلفی مکتب ہے جو آپ کا جی ہی مکتب ہے۔ سلفی مکتب ہیں، لیکن سلفی مکتب کے علماء کو غلطی نہیں لگ سکتی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو غلطی لگی؟ غلطی لگی ہے۔ امام ابو حنیفہ کو غلطی لگ جاتی ہے،
یار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور سب صحابہ سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے جو ہے نا وہ حریص تھے بہت زیادہ، ان سے بھی غلطی ہو گئی تھی. تو صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے تو بعد والے علماء ان سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ چلے مفتی صاحب، یہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سال کی شرط ہے یہ نہیں ہے، اس کا 2 داندہ ہونا، یعنی وہ 10 سال کا بھی جانور ہو جائے، 50 سال کا ہو جائے، جب تک اس کے وہ دودھ والے دانت نہیں گرے اس وقت تک اس کی قربانی جائز نہیں ہے. مسئلہ عمر کا ہے ہی نہیں سرے سے، اچھا، نہ عمر کا کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ میں نہ صحابہ کی زندگیوں میں. مسئلہ 2 دانتا ہونے کا ہے. جی مفتی صاحب، چلے مسنہ کی تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اس کے 2 دودھ والے دانت جو ہے نا وہ نہیں گرتے تب تک وہ قربانی نہیں ہوگا، سال کی کوئی شرط نہیں ہے. تو بہرحال میں یہاں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ دارالعلوم دیوبند ان کا بھی فتویٰ موجود ہے اور دیگر، کہ چونکہ موجودہ دور میں مارکیٹ کے اندر جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی اس چیز کو پسند کیا ہے کہ آپ کسی بیوپاری کے کہنے پہ نہ جائیں کہ یہ سال پورا ہو گیا ہے نہیں، تو 2 دانت جو ہے اس کی طرف دیکھ لیں، اگر وہ 2 داندہ ہے تو پھر آپ جو ہے وہ جانور خرید لیں. بہرحال یہ ایک بہت اچھی بات ہے جو مجھے پڑھنے میں اور سننے میں آئی ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ کون سے اوصاف ہیں مفتی صاحب جو ایک ڈاکٹر صاحب قربانی کے ایک دلیل میں تھوڑی سی اور ذکر کرنا چاہتا ہوں اسی 2 دانتے کے حوالے سے، کہ وہ صحابی ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، جی اور ان کو بھی کہا تھا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کفایت نہیں کرے گا کھیرا جانور. انہوں میں سے نا غالباً ابو بردہ بن نیار نے یہ کہا تھا اجازت لینے کے لیے، اللہ کے نبی میرے پاس ایک کھیرا جانور ہے جو 2 دانتوں سے بھی زیادہ صحت مند اور طاقتور ہے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ان لفظوں سے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دانتے جانور کی قربانی کی اجازت دی ہوئی ہے اور کھیرے جانور کی قربانی سے منع کیا ہوا ہے، سب کو پتہ تھا. اسی لیے صحابی نے، اگر ایسا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کھیرا جانور تو تھا اس کے پاس کر لیتا چپ کر کے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. اور پھر پوچھنے کا انداز دیکھیں، انداز کیا اختیار کیا، کہنے لگا اللہ کے نبی 2 دانتے سے بھی طاقتور ہے. وہ کوشش اس کی یہ ہے کہ مجھے اس کی کیا ہو جائے، اجازت مل جائے. وہ جانتے تھے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، جی صحابہ کو پتہ تھا اس مسئلے کا. تو اس کے علاوہ عمر کے علاوہ کل 6 عیوب ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں. ان میں سے کوئی ایک عیب بھی جس جانور کے اندر ہوگا نا اس کو قربانی میں ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں ان 6 عیبوں کے نام صرف ذکر کر دیتا ہوں. احادیث ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ساری سنن میں موجود ہیں. یہ ایک عیب ہے کہ اس کا کان، اس میں کسی قسم کا ڈیفیکٹ نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، کان چرا ہوا نہ ہو، کان کے اندر سوراخ نہ ہو، کان بھرا ہوا نہ ہو، پورا کان 100% مکمل ہو، صحیح سلامت ہو. جی. دوسرا ہے اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ٹوٹے ہوئے سینگ والا نہ ہو. بسا اوقات جانور لڑتے ہوئے نا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرے مارتے ہوئے ان کا خول اتر جاتا ہے. یہ خول اترنا یہ سینگ ٹوٹے میں نہیں آتا. جی سینگ ٹوٹے کا مطلب ہے اس کا خول بھی ٹوٹ گیا اور اندر جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے یا کاٹ دیا گیا ہے اس کو. تو یہ کٹا یا ٹوٹے سینگ والا جانور یہ قربانی میں ذبح کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے. جی. تیسرا عیب ہے جس کی آنکھ خراب ہو، جی ٹیڑھا دیکھتا ہو، پینگا جس کو کہتے ہیں، مہنگا جسے اور جس کا پینگا پن ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، اللہ کے نبی نے اس جانور کو قربانی میں ذبح کرنے سے منع کر دی. منع. اور چوتھا عیب ہے لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، نظر آتا ہو، پتہ چل رہا ہے کہ چل رہا ہے اور ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لنگڑا رہا ہے چلتا ہوا. جی. اور تیسرا ہے بیمار جانور جس کی بیماری ہر بندے کو نظر آ رہی ہے کہ جانور بیمار ہے، یعنی بہت لاغر ہو چکے ہیں. بیمار ہے. اچھا، بیمار ہے. اور 5واں عیب ہے کہ وہ اتنا لاغر کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں سے میخی ختم ہو چکی ہو، وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو چکی ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں میخی نہیں ہے. ایسے جانور کی قربانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ 6 ہو گئے کل. جی. لنگڑا جانور، پینگا جانور، بیمار جانور اور کمزور جانور اور کان کٹا جانور، کان پھٹا یا چرا جانور اور سینگ ٹوٹا جانور. یہ 6 عیب اگر کسی قربانی کے جانور میں ہوں گے، 6 ہوں گے یا کوئی ایک ہوگا ان میں سے، تو اس کی قربانی سے، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس کی قربانی کرنی جائز نہیں. اگر کوئی قربانی کرتا ہے
تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا نہ ہو، عین ممکن ہے قبول نہ ہو، مفتی کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے فرمان کو ٹکرا رہا ہے وہ۔ جی یہ سینگ اچھا یہ جو عیوب ہے نا جی ڈاکٹر صاحب، یہ خریدنے سے پہلے جانور کے اندر موجود ہوں تب بھی جائز نہیں ہے، خریدنے کے بعد پیدا ہو جائیں تب بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر قربانی کے لیے لٹاتے ہوئے چوٹ لگ کر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے جانور کی، اس کو بھی قربانی اس کی نہیں ہوتی، اچھا قربانی نہیں ہونی اس کی۔ قربانی کا جب اس پہ کہ گلے پر چھری چلانی ہے نا، اس وقت اس جانور نے قربانی بننا ہے، اور اس وقت ان کا ان 6 عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی ذبح کے وقت جو ہے وہ ان 6 6 عیبوں سے پاک ہو۔ پاک ہونا ضروری ہے۔